السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرس، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمزش بائی نور آصف کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ زاران نے غصے سے اسے پکارتے اس کا بازو سختی سے دبوچے، اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں تنبیہ کی تھی۔ عنایہ نے تعصب سے ابرش کو دیکھا تھا، وہ ہمیشہ ایسے ہی جذبات میں بولتی تھی، پھر نقصان اٹھاتی تھی، زہلے کی باتوں پر بھی خاموش نہیں ہوتی تھی۔ کیوں نہیں کہہ سکتی زاران میں کچھ؟ یہ خود کو میرے نانا کہتے ہیں، میں نے بھی سنا تھا نانا کی شفقت کے بارے میں۔ سیرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر مجھے پتہ چلا نانا کی شفقت کیا ہوتی ہے، وہ کیسے اپنے نواسوں سے پیار کرتے ہیں۔ جب سیرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتی ہوں تو میرے دل میں داجی کو دیکھنے کی خواہش ہوتی کہ جس پیارے نبی نے امت کو بیٹی کے حقوق کے بارے میں بتایا، معاف کرنا سکھایا، جس کی نسل ان کی بیٹی سے چلے، ان کی ہی امت کا انسان سمیع اللہ خان کیسا ہوگا؟ آخر انہوں نے بھی سیرت محمد پڑھی ہوگی، مگر یہ کیسے گرینڈ فادر تھے جنہیں اپنے نواسوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا، کبھی ہمارا پتہ ہی نہیں کیا۔ جب میری ماں کو معاف کرنے کا خود میں حوصلہ نہیں پایا، پھر ہمیں کیوں حویلی بلوایا تھا؟ کیوں میری اور تمہارا رشتہ طے کیا؟ ابرش نے بھیگے لہجے میں سوال کیے۔ میں نے تمہارے ماں کو معاف کر دیا تھا، مگر تمہارا جیسا بیٹی کی وجہ سے آج ہم پھر زہلے سے نفرت کرنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ سمیع اللہ خان ابرش کو گھورتے ہوئے بولے۔ ابرش کی بات انہیں سیکھ پا کر گئی تھی۔ کیا کیا ہے میں نے؟ آپ کے پوتے نے میرے پر کاٹنے کی کوشش کی تھی، مجھے وہ بنانا چاہا جو میں تھی ہی نہیں۔ درد جب حد سے بڑھا تو کسی کو یہاں اپنا نہ پایا تو یہاں سے چلی گئی۔ مرد کی عورت ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ عورت انسان نہیں ہوتی۔ جس رات میں اس حویلی سے نکلی، میں نے خود کو زاران کی عورت نہیں، صرف خود کو انسان سمجھا تھا، اور یہی آپ لوگوں نے میرا جینا حرام یہی آپ لوگوں نے میرا جرم بنا دیا۔ ابرش نے بھیگے لہجے میں کہا۔ اچھا، تم نے خود کو انسان سمجھا، کیا ہوا پھر جب تم نے رات کے اندھیرے میں خود کو انسان سمجھتے یہ حویلی چھوڑا؟ باہر کے مرد لوگ نے بھی تمہیں انسان سمجھا کیا؟ تب تم انسان سے عورت بن گیا، جو تمہارا عزت بچانے کے لیے ہمارا پوتا کو تمہارا مرد بننا پڑا۔ داجی زاران سمیع اللہ کو پکارتے دھاڑا تھا۔ سمیع اللہ نے بے یقین نگاہوں سے زاران کو دیکھا، وہ ابرش کی وجہ سے ان پر چلائے گا، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ سمیع اللہ لاٹھی پر دباؤ ڈال کر گئے۔ ابرش تماشا مت کرو، جاؤ اپنے کمرے میں تم، زہلے نے روتے ہوئے ابرش کو غصے سے کہا۔ سمیع اللہ کا جھکی نظریں دیکھ کر ان کا دل پھٹ رہا تھا۔ زاران نے ابرش کو اب سرخ آنکھوں سے دیکھا، جو گہرے سانس لیتے اپنی آنکھیں چادر سے بے دردی سے رگڑ رہی تھی۔ وہ تو جیسے رشتوں کے بیچ پھنس کر رہ گیا تھا۔ زاران، اپنا آواز نیچے رکھو، تم ابرش کا شوہر ہونے سے پہلے ہمارا بیٹا اور داجی کا پوتا ہے۔ امینہ خانم صوفے سے اٹھتی سر سپاٹ لہجے میں بول رہی تھی۔ جس کا عزت کا واسطہ تم دو لفظ نہیں سن سکتا، اس نے رات کے اندھیرے میں حویلی چھوڑ کر تمہارا عزت کا خیال کیوں نہیں کیا؟ امینہ خانم نے ابرش کو قہربار نگاہوں سے گھورتے کہا۔ عورت انسان ہونا سے پہلے بھی صرف ایک عورت ہے۔ عورت لفظ عورت پر شروع ہو کر عورت پر ختم ہو جاتا ہے، اس سے آگے کچھ معنی نہیں رکھتا۔ تمہارا ماں نے بھی یونیورسٹی جاتے خود کو عورت کی جگہ انسان سمجھا۔ کیا ہوا، تمہارا باپ پاشا نے اسے عورت ہی سمجھا نا؟ اگر تمہارا ماں واقعی خود کو ایک عورت سمجھتا تو کبھی آج تمہیں داجی پر اپنا نواسی ہونے کا حق نہ جتاتا نہ پڑتا، اپنا حقوق کی بات کرنا نہ پڑتا۔ خجستہ بھی داجی کا نواسی ہے، اس کا ماں داجی کا بیٹا، داجی کا بیٹی۔ اس حویلی میں ہم سے زیادہ تمہارا خالہ کو مان دیا جاتا تھا۔ بات صرف اتنا ہے، جب رشتوں کا مان رکھا جاتا ہے تو تب اپنا حق کے لیے سوال کیا جاتا ہے۔ تم ہمارا بیٹے پر اپنا حق کھو چکا ہے۔ امینہ خانم نے ابرش کو گھورتے غصے سے کہا۔ آپ کے بیٹے پر میرا کوئی حق ہے بھی نہیں، نہ وہ مجھے اپنا حق دیتا ہے، اس لیے اپنا رشتہ جان سے پیارا ہے، سوائے اس کی بیوی کے۔ ابرش زاران کی آنکھوں میں گلابی آنکھوں سے دیکھتے شکوہ کے نہ لہجے میں بولی۔ زاران نے بری طرح جبڑے بھینچے تھے۔ اپنی بیوی انہیں شکوہ کی نہ نگاہیں اسے جھنجھلانے پر مجبور کرتی تھیں۔ وہ ساری دنیا سے لڑ سکتا تھا، مگر اس کی شکوہ کی نہ نگاہوں سے سوالوں کا جواب اس کے پاس نہ تھا، جو ہمیشہ خود کو مظلوم ظاہر کرتی تھی۔ ٹھیک کہہ رہا ہے تم، ہمارا کوئی حق نہیں ہمارا بیٹے پر، اس لیے تم اس کا کمرے میں نہیں مہمان خانے میں ٹھہرو گی۔ امینہ خانم نے غصے سے کہا۔ مورے ابرش میری بیوی ہے، یہ کہاں رہے گی؟ کہاں نہیں، اس کا فیصلہ میں کروں گا۔ یہ میرے کمرے میں رہے گی، کس کا کیا حق ہے مجھ پر میں اچھی طرح جانتا ہوں، اس لیے آئندہ کوئی بھی ابرش سے سوال جواب طلب نہیں کرے گا۔
اس نے رات کے اندھیرے میں حویلی چھوڑی، اپنی بیوی کے ہر عمل کا میں ذمہ دار ہوں، اسے سزا جزا دینے کا حق رکھتا ہوں میں۔ یہ ہم کو کچھ بھی بولے ہم آگے سے کچھ نہیں کہہ سکتا، اس کا بدتمیزی تمہیں نظر نہیں آتا؟ امینہ خانم زران کی بات کاٹتے غصے سے بھڑکی۔ مورے، اس نے کبھی آپ سے بدتمیزی نہیں کی، اس لیے نہیں کہ اس کے منہ میں زبان نہیں ہے۔ آپ سے اس لیے بدتمیزی نہیں کی، یہ مجھے جانتی ہے، کیونکہ میں نے پہلے دن سے اس پر آپ کا مقام واضح کر دیا تھا۔ اور مورے، جس دن اس نے آپ سے بدتمیزی کی، قسم کھاتا ہوں مورے، کمرے میں جا کر اس کے گال سرخ کر دوں گا۔ ایک بیٹا ہونے کے ناطے اپنی ماں کا احترام میں کسی صورت کمی برداشت نہیں کر سکتا، اسی طرح ایک شوہر ہونے کے ناطے اپنی بیوی کے احترام میں کسی صورت کمی برداشت نہیں کر سکتا۔ اسے نہیں بلانا آپ لوگوں نے مت بلائے، مگر اس کے کردار پر کسی نے بھی انگلی اٹھائی تو برداشت نہیں کروں گا۔ زران نے سٹ لہجے میں تنبیہ کی تھی۔ زران کے گال سرخ کرنے والی بات پر ابرش نے بری طرح اپنے لب کاٹے تھے۔ کیا کرو گے بتاؤ تم؟ اگر تمہاری بیوی کو کچھ کہا اس کا گال سرخ کرو گے؟ ہمارا ساتھ کیا کرو گے تم؟ امینہ خانم غصے سے بولی۔ مورے، بابا بار بار اپنے الفاظ دہراؤ گا نہیں۔ ابرش کو ایک بہو ہونے کے ناطے اس کی کوتاہیوں پر آپ ڈانٹ سکتی ہیں، مگر اسے کسی صورت آپ تانا نہیں دیں گے۔ آئندہ ایسا ہوا میں تمام عمر آپ لوگوں کو ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنے دوں گا۔ یہ میری بیوی تو ہوگی مگر آپ کی بہو نہیں رہے گی، اس میں اسلام آباد شفٹ کر دوں گا۔ بیٹا ہونے کے ناطے آپ کے حقوق میں کوئی کمی نہیں ہوگی، مگر ابرش کے حقوق میں پھر مجھے اسلام آباد میں رہ کر نبھانے پڑیں گے۔ یقیناً آپ دونوں نہیں چاہیں گے میرا چہرہ کئی دن بعد دونوں کو دیکھنے کو ملے۔ زنان اپنی بات اٹل لہجے میں کہتے مکمل کر چکا تھا۔ امینہ خانم زران کا سرخ چہرہ اور اس کی دھمکی سن کر خاموش ہو گئی تھی۔ زران ان سے دور جائے یہ کسی صورت برداشت نہیں تھا۔ ابرش، تم اپنے کمرے میں جاؤ، زران نے اسے دیکھتے سختی سے کہا۔ ابرش نے اسے نم آنکھوں سے دیکھتے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ابرش زران نے اسے سختی سے پکارا تو وہ جلدی سے تیز قدموں سے کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ زران نے اس کے انداز پر لب بھینچ کر رہ گیا تھا۔ دیکھا تم نے اس کا انداز کیسے گیا وہ یہاں سے؟ اس لڑکی کا ساتھ دے رہا ہے۔ امینہ خانم کی آواز شدت سے بھیگی تھی۔ مورے، جو بھی ہے اب کوئی بھی ہے، اسے زہلے پھپھو کا تانا نہیں دے گا، اسے کوئی کچھ نہیں کہے گا، زران سختی سے کہتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ زران سمیع اللہ کی نمزدہ پکار پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کہا تھا، جی تاجی۔ زران نے مڑتے ہوئے احتراماً کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ بری طرح پریشان ہوا۔ زران، ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، ہم نے زہلے کی بیٹی کو تمہارا بیوی بنایا، ہم نے زہلے کو معاف کیا، مگر آج لگتا ہے غلط ہوا۔ زہلے کی ایک غلطی کی سزا ہم آج تک بھگت رہا ہے۔ ہم کو لگتا ہے جب زہلے کو کوئی تانا دیتا ہے ہم کو اچھا لگتا۔ ابھی امینہ نے جو ابرش سے کہا اس کا سب سے زیادہ تکلیف ہم کو پہنچا، کیونکہ اس نے ہمارا بیٹی کا تانا مارا۔ ہم زہلے کو کچھ بھی کہہ دے مگر کوئی دوسرا کچھ کہے ہم مر جاتا ہے۔ سمیع اللہ کی بات پر زہلے کی سسکیوں میں اضافہ ہوا تھا۔ آہل سرتاج اور عنایا زہلے کی حالت پر تڑپ کر رہ گئی تھی۔ سمیع اللہ کی بات پر امینہ خانم نے شرمندگی سے نظریں چکائی، اپنے سسر کا وہ دل ہرگز دکھانا نہیں چاہتی تھی۔ ابرش کی باتوں پر انہیں غصہ آ گیا تھا، ورنہ انہوں نے کبھی اپنے شوہر اپنے بچوں کے سامنے زہلے کا ذکر کر کے توہین آمیز لفظوں میں نہیں کیا تھا۔ سمیع اللہ زران کے قریب ہوئے تھے۔ زران ایک بات کا احساس ہوا، عورت کا جذبات میں کیا ہوا، غلطی کی سزا صرف اس کو نہیں، اس کا آنے والی نسل، اس کا ماں باپ تک کو بھگتنا پڑتا ہے۔ ہم نے یہ سب برداشت کر لیا، مگر تمہیں کوئی تانا دے ہم برداشت نہیں کر سکتا۔ جو لڑکی ایک دو مرتبہ اپنا ہون سے بھاگ سکتا ہے وہ کل کو ذرا سا کچھ اور ہونے پر دوبارہ یہ سب بھی کر سکتا ہے۔ آج پہلی مرتبہ ہم نے تمہیں بے غیرت کہا، سب نے تم پر سوال اٹھایا، تمہارا جھکا ہوا نظریں اسی لمحے ہمیں مار چکا تھا۔ ہم زہلے کو معاف کر دے گا، تم ابرش کو طلاق مت دو، مگر اس کو واپس زہلے کے ساتھ امریکہ بھجوا دو، اس کا ساتھ تمہیں تکلیف دے گا۔ اب کی بار اس نے تمہارا ساتھ پھر سے یہ سب کیا، تم برداشت نہیں کر سکے گا، ہمارا طرح ٹوٹ جائے گا، تمہارا کندھا جھک جائے گا، جو ہم برداشت نہیں کر سکے گا۔ یہاں کا کسی اچھا لڑکی سے شادی کر لو، چاہے شہر کا کیوں نہ ہو، مگر ابرش تمہارا لائق نہیں ہے۔ سمیع اللہ نے کہا۔ داجی، میں کسی قیمت پر اسے واپس نہیں بھجواؤں گا، وہ میری عورت ہے، اسے اب کسی قیمت خود سے دور نہیں کروں گا۔ وہ میرے لیے کیا معنی رکھتی ہے آپ سب نہیں جان سکتے۔ اس نے غلطی کی ہے مگر گناہ نہیں کیا کہ میں اسے معاف نہ کروں۔ 7 ماہ اسے سزا دے کر دیکھ لی، اس سے دور رہ کر اسے زیادہ میں نے سزا سہی ہے،
اور آپ مجھے بتائیں یہ کیسی غیرت ہے؟ ایک مرد کی عورت کو اپنے نکاح میں رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کر دینا۔ اپنی عزت کو طلاق نہ دو مگر اسے دور کر دو، یہ جھوٹی غیرت 7 ماہ تک بہت جتا لی۔ اب اصلی مرد کی طرح اس کی حفاظت کروں گا، اسے اگر سزا بھی دوں گا تو اپنے پاس رکھ کر دوں گا، مگر کسی دوسرے کو اس پر انگلی اٹھانے نہیں دوں گا، اور دوسری شادی کا سوال ہی نہیں ہے، نہ کبھی کسی صورت کروں گا۔ وہ زندہ نہیں ہے، نہیں رہے گی تو پھر بھی دوسری شادی نہیں کروں گا۔ زران نے سختی سے اپنے لفظوں پر زور دیا تھا۔ اور آپ نہیں چاہتے زہلی پھپھو کو کوئی تانا دے تو پہلے خود کو بدلے، معاف کر دیں انہیں، ورنہ آپ کے سامنے ہر کوئی انہیں تانا دے گا۔ بہت سزا بھگت لی انہوں نے، اب اور نہیں، آپ معاف کریں گے تو ان کی ہر کوئی عزت کرے گا۔ زران نے نرم لہجے میں کہتے سمیع اللہ کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھا۔ زہلے کی سسکیاں تیز ہوئی تھیں۔ سمیع اللہ اپنی لاٹھی پر دباؤ ڈالتے خاموشی سے وہاں سے چلے گئے تھے۔ زران زہلے کو مہمان خانے ٹھہراؤ امینہ خانم کہتے چلی گئی تھی۔ پپا آپ لوگ مہمان خانہ جا کر آرام کریں، زران نے انہیں نرمی سے کہا۔ زران بھائی ہمیں اجازت دیں، ہم اسلام آباد جانا چاہتے ہیں۔ آہل نے آگے بڑھتے اجازت چاہی تھی۔ آہل چلے جانا، کچھ دن رک جاؤ، مجھ پر یقین رکھو سب ٹھیک ہوگا، تم مہمان خانہ جا کر آرام کرو۔ زران نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کچن کی طرف بڑھا تھا۔ ابرش کچن کی شیلف پر ہاتھ رکھے گہرے سانس لے رہی تھی۔ ابرش نے رات کا اندھیرا میں حویلی چھوڑا تھا، وہ بھی زعیم کا واسطہ، اور ابرش کو بہرزاد نے اغوا کیا تھا۔ یہ کتنا گھنٹہ اس بہرزاد مردود کے پاس رہا۔ روزینہ خانم کے لفظ یاد کرتے وہ شدت سے رو دی تھی۔ ابرش نے گہرے سانس لیتے خود پر قابو پایا، اپنی آنکھیں ہتھیلیوں سے رگڑتے اس نے سیدھے ہوتے شیلف سے ٹیک لگائی تھی، اپنے گلے کو جکڑے گہرے سانس لیتے وہ چھت کی طرف دیکھتے ایک بار پھر سے رو دی تھی۔ پھر سے سماعتوں میں لفظ سنائی دیے جو اسے پگھلے ہوئے شیشے کی مانند لگے۔ جو لڑکی ایک مرتبہ بھاگ سکتا ہے وہ دوبارہ بھی بھاگ سکتا ہے۔ تم اس بے شرم لڑکی کو دوبارہ حویلی لے آیا، اس بے شرم لڑکی کو ابھی طلاق دے کر ہماری نظروں سے دور کر دو۔ وہ ایک بار پھر سے شدت سے رو دی تھی۔ یہ لفظ کس نے بولے تھے وہ نہیں جانتی تھی، مگر مسلسل لفظوں کی باز گشت اسے اپنی سماعتوں میں پڑھتے سنائی دیتی تو اس کی رگیں جیسے زہریلی ہونے لگتی تھی۔ بس بابا اور نہیں، عورت ہے یہ میری، اس کو جان سے مار سکتا ہوں، چھوڑ نہیں سکتا۔ اس ستمگر کا بے بس چہرہ یاد آیا تھا۔ اس کے کردار کی وضاحت دیتے اس کا لہجہ مضبوط تھا، مگر آنکھیں جھکی تھی۔ وہ اس سے جب نفرت کی دعوے دار تھی تب بھی کبھی نہیں چاہا تھا کہ اس کی آنکھیں کبھی کسی کے سامنے جھکی ہوں۔ وہ بری طرح رو دی تھی۔ اس ستمگر سے نفرت کی ہی کب تھی؟ اسے نہیں یاد پڑتا تھا اس نے کبھی ایک پل کے لیے بھی زران خانزادہ سے نفرت کی ہو۔ وہ تو شروع دن سے ہی جیسے اس کے رگ و پے میں سرایت کر گیا تھا۔ تو پھر اس کو اسی دن مار آتے جس دن بہرزاد کے پاس سے لے کر آئے تھے، مگر آج پتہ چلا تم بغیرتوں سے بھی بڑا بغیرت اور ذلیل ہے، جو اوپر سے غیرت کا راگ لگتا ہے۔ منسٹر بن کر تمہارا شرم و حیا مر گیا ہے۔ لفظ پھر سماعتوں میں زہر بن کر اترتے اس کے جسم و جاں کو نیلا کر چکے تھے۔ یاد نہیں آیا تھا یہ لفظ کس نے بولے تھے، مگر ان لفظوں کو تو جیسے روح چھلنی کر دی تھی۔ وہ بری طرح سسک پڑی تھی۔ جب وہ یہ لفظ نہیں بھول رہی تھی تو وہ کیسے بھولے گا یہ لفظ؟ ابرش نے گہرے سانس لیتے اپنے آنسو بے دردی سے رگڑتے وہ اس کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں رہے گی، اور راحل کے یہاں سے جانے پر وہ اس کے ساتھ واپس امریکہ چلی جائے گی۔ اس نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر فیصلہ کیا۔ ابرش نے گہرے سانس لیتے کافی بنانے کے لیے چائے کیٹل میں پاس پڑی فلٹرائز بوتل سے پانی لیتے ابلنے کے لیے رکھا ہی تھا کہ یکدم دو مضبوط ہاتھ اس کے پیٹ پر جماتے اسے اپنے قریب کر گئے۔ چھوڑو مجھے مسٹر خانزادہ، ابرش نے اپنی بھیگی آواز پر قابو پاتے نروٹھے لہجے میں کہا۔ سب کے بولے گئے لفظوں پر وہ اس سے ناراض ہو چکی تھی۔ اس کی شدید محبت خود کے لیے باہر دیکھ چکی تھی، اس لیے اس کے قریب آتے ہی لہجہ نروٹھا سا ہو گیا تھا۔ چھوڑنے کے لیے تھوڑی تم سے نکاح کیا تھا۔ زران اس کی شرٹ کے اندر ہاتھ ڈالتے اس کی بیلی بٹن والے حصے کو اپنے ہاتھ سے سختی سے چھوتے بے باک شرارت کی تو ابرش کی سانس سینے میں اٹکی تھی۔ رنگت گلاب کی طرح سرخ ہوئی تھی۔ اس کی بے باکیوں کی کوئی حد نہ تھی، وہ اس کے حصار میں لرزا اٹھی تھی۔ زران اس کی سانسیں مدھم ہوتے محسوس کرتے گہرا مسکرایا تھا۔ اس کا ایک جھٹکے سے رخ اپنی طرف موڑ گیا تھا۔ کافی بنانے کے لیے کافی میکر کیوں استعمال نہیں کر رہی؟ زران نے اس کی تھوڑی نرمی سے پکڑتے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ وہ کافی میکر ارحام لالا ہور کے لیے لائے تھے، آپ میرے لیے نہیں لائے تھے۔ ابرش کی بات پر زران کا کہکہ بلند ہوا تھا۔ وہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں محسوس کرتی ہے، اسے اندازہ نہ تھا وہ اس کی اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ایکسپیکٹ کرتی ہے، اور ایک عام سی لڑکی کی طرح اسے بھی اپنے شوہر کی محبت کم ہی لگتی تھی۔ زران نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ ابرش تھی ہی نہیں جسے پہلی مرتبہ دیکھا تھا، جو بے انتہا
मॉडर्न लिबास में इसके सामने कॉन्फिडेंट से खड़ी थी। अब तो वो पूरी तरह इसकी पसंद में रंगी थी। सर से पांव तक चादर में लिपटी बाहर लाउंज में भी बार बार अपनी चादर ठीक कर रही थी। इसे ज़रा सा देखने पर घबराते हुए चादर ठीक करने लग जाती थी। इसे खुद से ज़्यादा इसकी फिक्र थी। ज़ारान ने गहरी निगाहों से काफ़ी इस्तेहाक से इसका मुआयना किया। वो चादर में लिपटे इसे बहुत क्यूट लग रही थी। नजरें झुकाए नरूठी सी थी। तुम्हारे लिए भी ला दूंगा, और तुम अगर लाला का लाया हुआ कॉफ़ी मेकर भी इस्तेमाल कर लोगे कोई हर्ज नहीं होगा। जरान ने लब दांतों तले दबाए शरारती लहजे में कहा। ज़रूरत नहीं, जब मैंने यहाँ से चले ही जाना है तो मैं क्या करूँगी कॉफ़ी मेकर का। अब्रिश ने जरान की आंखों में देखते सर सपाट लहजे में कहते रुख मोड़ना चाहा। जरान इसे कंधे से जकड़ कर सख्ती से शेल्फ से लगा गया। अब्रिश की बात पर ज़ारान का चेहरा संजीदा हुआ था। अब्रिश, मैं अभी इस पोजीशन में नहीं हूँ तुम्हारे नखरे उठाऊँ। मैं भी किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। जब वापस आऊँ तो मुझे अपने कमरे में मिलो। ज़ारान ने इसकी थोड़ी नरमी से पकड़े इसकी आंखों में देखते सर्द हुक्मिया लहजे में कहा। ज़ारान, मैं इससे पहले अब्रिश अपनी बात मुकम्मल करती पलवशा के किचन में दाखिल होने पर ज़ारान अब्रिश से जल्दी से दूर हुआ था। इसका यूँ दूर होना अब्रिश को अच्छा खासा चुभा था। ज़रान, तुम्हारा कपड़ा इस्त्री कर दूं? पलवशा ने ज़रान को देखते मुस्कुराते हुए कहा। अब्रिश ने गहरा सांस लेते अपने इश्तियाल पर काबू पाते ज़रान को काटदार निगाहों से देखा, जो उसे देखते अब पलवशा को देख रहा था। ये खड़ी है कमरे की और मेरी मालकिन। इससे पूछ लो, अगर ये तुम्हें कमरे में जाने की इजाज़त देती है तो मेरी ब्लैक शलवार कमीज इस्त्री कर देना। ज़रान ने भारी आवाज़ में कहते अब्रिश के शलवार सिर्फ चेहरे पर गहरी निगाह डालते वहाँ से चला गया। ज़रान की बात पर अब्रिश ने अपनी मुठ्ठियाँ दबोचे अपने इश्तियाल पर काबू पाया था। वो इसे अपने कपड़े इस्त्री करने की इजाज़त भी कैसे दे सकता है। वो भड़बड़ चली थी। पलवशा इसके ज़रान के कपड़ों का हाथ लगा ये गवारा न था। सुन लिया तुमने वो क्या कह कर गया है? तुम्हें इस कमरे में जाने के लिए मेरी इजाज़त की ज़रूरत है। वो कमरा और ज़रान खानज़ादा मेरी ज़ाती मलकियत है। मेरी मलकियत, सिर्फ मेरी मलकियत। ज़रान सिर्फ मेरा है। अब्रिश पलवशा के करीब होते इस्तज़ाइया मुस्कुराई थी। कब तक रहेगा वो तुम्हारा मलकियत? इसे अपना बनाकर रखने के लिए अब्रिश पाशा तुम्हें नंगे पैर पत्थरों पर चलना पड़ेगा। तुम इन पत्थरों पर चल नहीं सकोगी। जख्मी होते बिलबिलाते हुए तुम बहुत जल्द मखमली कालीन की रोशनी मुंतखब कर लोगे। पलवशा अब्रिश की सुर्ख मतूरम आंखों को देखते काटदार लहजे में बोली थी। तुम पत्थरों की बात करती हो, मैं नंगे पैर सिरात से गुजर चुकी हूँ। जो पुलिस सिरात से गुजर गया हो, इसके लिए रास्ते में पड़े हुए पत्थर जो ठोकरों की जद में आते हों क्या मायने रखते हैं। अब्रिश की बात में छुपे हुए तंज को समझते हुए तौहीन और खजालत से सुर्ख हुई थी। और ज़रान खानज़ादा की हमराही में पत्थर भी कबूल हैं। इसका साथ होगा तो वो पत्थर फूलों की रोश में तब्दील हो जाएंगे। अब्रिश पलवशा कर सुर्ख चेहरा देखकर कर्ब से मुस्कुराई थी। ऐसी बात है तो बाहर क्यों नखरे दिखा रही थी? तुम इसके साथ कमरे में नहीं रहोगी। पलवशा दबे अंदाज में चिल्लाई थी, क्योंकि अब्रिश पाशा अपने शौहर को नखरे दिखा रही थी। नो नो, अब्रिश पाशा नहीं, अब्रिश खानज़ादा हूँ मैं। अब्रिश ने महम सा मुस्कुराते हुए सर नफ़ी में हिलाया। तुम्हारे सामने और दुनिया के हर इस औरत के सामने जो इसके मिस्टर खानज़ादा को गौर से भी देखेगी। इसके लिए मिसेस खानज़ादा हूँ। अब्रिश पाशा तो मैं सिर्फ अपने मिस्टर खानज़ादा के लिए हूँ। वो जब मेरे लबों से अब्रिश पाशा सुनकर झुंझलाता है तो मुझे अच्छा लगता है। इसकी झुंझलाहट में मुझे अपने लिए शदीद मोहब्बत नज़र आती है। इसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखने के लिए मैं इसके सामने खुद को हमेशा अब्रिश पाशा कहती हूँ, पाशा कहती रहूंगी। अब्रिश पलवशा के सुर्ख चेहरे को देखते ठंडे लहजे में बोलती मुस्कुरा दी थी। तुम गलत हो अब्रिश। ज़रान की हमराही में वो पत्थर खारदार कांटे और नेज़े बन सकते हैं, मगर फूल नहीं। ज़रान को यहाँ कोई तुम्हारा नहीं होने देगा। चाहे तुम खुद को अब्रिश पाशा कहो या फिर अब्रिश खानज़ादा, तुम्हारी गलती वो कभी नहीं भूलेगा। अगर वो भूल भी गया तो दुनिया नहीं भूलने देगी। पलवशा ने शोला बार निगाहों में जहर उगला था। तुम कितने ही घंटे गैर मर्द के पास रही, हो सकता है कभी ज़ारान के दिल में आ जाए इस मर्द ने तुम्हें छुआ होगा, तब तो वो तुम्हारा नहीं रहेगा। पलवशा की चलती जुबान को अब्रिश के जन्नाटेदार थप्पड़ ने ब्रेक लगाई थी। थप्पड़ इतना जन्नाटेदार था कि पलवशा पीछे को होते लड़खड़ाई थी। वो मुंह पर हाथ रखे बेयकीन निगाहों से अब्रिश को देख रही थी। अब्रिश गहरे सांस लेते इसे शोला बार निगाहों से घूर रही थी। मैं कुछ घंटे गैर मर्द के पास रही, मगर तुम पिछले 9 महीनों से एक गैर मर्द के आगे पीछे फिर रही हो। फिर तो तुम्हारी औकात ज़रान की नज़रों में वाज़ेह होगी कि वो तुम्हें किस तरह की लड़की समझता है। जिस लड़की के लिए एक शादीशुदा मर्द अहमियत रखता हो, इसका कैरेक्टर क्या होगा। ये कॉफ़ी बनाकर इस्त्री करके तुम इसे पाने के ख्वाब देख रही हो। भूल जाओ, ये काम तो दरख्शां भी कर सकती है और अच्छी तरह करती है।
درخشاں کی ویلیو پھر بھی ہے زران کے نزدیک، تمہاری ویلیو صفر بھی نہیں، تم نے اپنا درجہ حویلی کے ملازموں سے بھی نیچے گرا دیا۔ ابریش اس کے گال پر اپنی انگلیوں کا نشان دیکھ کر تنزیہ بولی، اور جہاں تک بات ہے میرے متعلق غلط سوچنا، اگر وہ ایسا ویسا کچھ سوچتا تو یوں باہر کھڑے ہو کر میرے سائڈ نہ لیتا۔ دیکھا نا، تم نے اپنی جان سے پیاری مورے سے کیا کہا، مجھے لے کر الگ ہونے کی دھمکی دی۔ اس حویلی اور اس کے مکینوں میں جان بستی ہے، مگر مجھے کوئی ایک لفظ کہے اسے گوارا نہیں، وہ میرے لیے اس حویلی کو بھی چھوڑ سکتا ہے۔ تم آخر کس بات کی بنا پر یہاں ڈیرا ڈالے بیٹھی ہو؟ تمہاری اپنی کوئی عزت ہے؟ کہیں سے بھی نہیں لگتا تم پٹھان فیملی سے ہو، تمہارے ماں باپ میں غیرت نام کی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی جوان بیٹی کو دوسروں کے در پر اس لیے چھوڑ دیا تاکہ وہ ایک شادی شدہ مرد کو بہکا سکے۔ ابریش نے سرخ چہرے کے ساتھ گہرے سانس لیتے اس کے حد تک خمیز لفظ اس کے منہ پر مارے تھے۔ بہرزاد کا تانا اس کے بھاری اعصاب پر چٹخا چکا تھا۔ ابریش، تمہارے مارے گئے تھپڑوں کا حساب سود سمیت واپس لوں گی، تمہیں تھپڑ مار کر نہیں بلکہ زران کو پا کر۔ زران کے گھر والے کبھی تمہیں قبول نہیں کریں گے، اور جہاں تک بات ہے میرے کریکٹر کا ثبوت میرے پاس میرا کنوارا پن ہے جو میں نے ابھی تک نہیں کھویا۔ لیکن تم اپنے شوہر کو کیسے یقین دلاؤ گے؟ اس دن بہرزاد نے تمہیں چھوا نہیں تھا۔ پلوشا کے زہریلے لفظوں پر ابریش کی آنکھوں کی نمی بڑھی تھی۔ تم اتنی گری ہوئی لڑکی ہوگی میں سوچ نہیں سکتی تھی۔ ابریش نے اسے گلابی شبنمی آنکھوں سے دیکھتے سر نفی میں ہلاتے ہوئے بے یقینی سے اسے دکھا تھا۔ لفظ گلے میں اٹکے تھے، اس کے لفظ نہیں تھے، کوڑے تھے جو ابریش کو اپنے بدن پر بے دردی سے برستے محسوس ہوئے تھے۔ تمہاری غلطی نہیں ہے، تم میرے سامنے کھڑے ہو کر یہ بکواس کر سکو۔ یہ زران کی غلطی ہے، وہ اگر پہلے دن تمہیں یہاں سے نکال دیتا تو تم آج یہ بکواس نہ کرتی۔ ابریش گہرے سانس لیتے زخمی سانم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ پلوشا اس کے تڑپنے پر استزائیہ مسکرا کر رہ گئی تھی۔ ابریش کتنی جذباتی تھی یہ اس کے اس طرح زخمی پرندے کی مانند تڑپنے پر اندازہ ہو گیا تھا۔ دو تھپڑوں کا وہ ایک بات سے سود سمیت حساب لے چکی تھی، اسے پلٹ کر تھپڑ مارنے کی ضرورت نہ رہی تھی۔ جس طرح وہ گہرے سانس بھرتے لرز رہی تھی، ابریش کی حالت دیکھتے اس کے جلتے دل کو سکون مل گیا تھا۔ ایسے ہی اس دن بھی وار کیا تھا اور ابریش نے اپنا بچہ کھو دیا تھا۔ اسے پورا یقین تھا وہ ابریش کو پھر سے اس کے جذباتی پن کی بدولت زران کی زندگی سے نکال دے گی۔ ابریش زران مجھے اپنائے گا یا نہیں، مگر تمہاری ایک کی ہوئی غلطی کی وجہ سے تمہارا بھی نہیں رہے گا۔ داجی جن کا تمہارے ساتھ گہرا رشتہ ہے، وہ زران کو کسی شہر کی لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کو کہہ رہے ہوتے۔ انہیں تم زران کی زندگی میں قبول نہیں ہو، وہ جتنا مرضی تمہاری سائڈ لے لے، مگر اپنے رشتوں کے آگے مجبور ہو جاتا ہے، جیسے پہلے اپنی مورے کی وجہ سے مجبور تھا۔ کیا تھا ان سے وعدہ دوسری شادی کا، اب پھر مجبور ہو جائے گا۔ اس سے پہلے تمہیں وہ پھر سے دھکے دے کر نکالے۔ چلی جاؤ یہاں سے، پلوشا نے زہر خان لہجے میں بولتے اسے مزید تڑپایا تھا۔ داجی نے زران سے دوسری شادی کرنے کو کہا تھا، وہ یہ سن کر تڑپ کر مرنے والی ہو گئی تھی۔ اسی لمحے زران کا فون جو شیلف پر پڑا تھا وہ رنگ ہوا۔ دونوں کی نظریں بے اختیار اسکرین پر پڑی تھی جہاں ستارہ خان کا نام جگمگا رہا تھا۔ ابریش نے گہرا سانس لیتے فون پر جگمگاتے نمبر کو دیکھا تھا۔ پلوشا ابریش کو دیکھتے تنزیہ مسکرائی تھی۔ کس سے بچاؤ گی اپنے شوہر کو؟ نہ تمہارا شوہر تمہارا، نہ اس کے گھر والے تمہارے۔ پلوشا افسوس کرنے والے انداز میں تنزیہ بولی۔ ستارہ خان کا نام فون پر دیکھ کر ابریش کی آنکھوں میں شرارے پھوٹتے دیکھ چکی تھی، اس کے لیے اسے مزید سلگایا تھا۔ اسی لمحے زران اپنا فون لینے کچن میں داخل ہوا تھا جو شیلف پر بھول چکا تھا۔ زران نے اندر داخل ہوتے ابریش کو دیکھا جو گہرے سانس لیتی کھڑی تھی، جس کی آنکھیں شبنمی تھی۔ زران کی نظریں ابریش پر ہوتی پلوشا پر جا ٹہری، جس کے گال پر انگلیوں کا نشان تھا۔ وہ جیسے پل میں سچویشن سمجھ چکا تھا، یقیناً اس کے آنے سے پہلے یہاں کوئی بڑا معرکہ ہوا ہے۔ زران کی نظریں بے اختیار ابریش کے عارض پر ٹہری تھی۔ پلوشا نے اس پر کہیں جواباً ہاتھ نہ اٹھا دیا ہو، یہ سوچ کر ہی زران کا خون رگوں میں بھڑک اٹھا تھا۔ ابریش کے گال سرخ تھے مگر انگلیوں کا نشان نہیں تھا۔ زران نے فون اٹھاتے ہی اپنی پاکٹ میں ڈالا۔ ابریش زران کو دیکھتے رخ موڑ چکی تھی، چادر اس سے ایک کندھے پر لڑک رہی تھی۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کا رخ موڑتے اسے جھٹکے سے اپنے قریب کر گیا تھا۔ ابریش کٹی ہوئی ڈال کی طرح اس کے سینے سے آن لگی تھی۔ ابریش نے اس کے چوڑے سینے پر ہاتھ جماتے شبنمی نگاہوں سے اس کی طرف شکوہ گنا نگاہوں سے دیکھا۔ اس وقت اسے زران بے انتہا برا لگ رہا تھا۔ اس کے فون پر ستارہ خان کی کال دیکھ کر اس کے اندر آگ بھڑک رہی تھی۔
جی تو کر رہا تھا اپنے ساتھ اسے بھی آگ میں جھونک دے۔ پلوشا کی وجہ سے وہ اسے خود سے دور نہیں دھکیل پا رہی تھی۔ پلوشا کو دکھانے کے لیے وہ اس کی شرٹ جکڑے مزید اس کے قریب ہوئی تھی۔ زران نے اس کی شبنمی آنکھوں پر باری باری اپنے لب رکھے تھے۔ یہ دیکھ کر پلوشا کی رنگت خطرناک حد تک سرخ ہوئی تھی۔ زران کی نظروں میں اس کے ایک ایکٹ سے ہی ابرش کا مقام واضح ہو گیا تھا۔ زران کے لمس پر ابرش کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر برسے تھے۔ وہ اس کی شرٹ مٹھیوں میں مزید مضبوطی سے جکڑتے اس کے مزید قریب ہوئی تھی۔ ساری انسیکیورٹیز اس ایک لمحے میں جیسے دور ہوئی تھی۔ پلوشا کی حالت تو ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، اس کے قدم تک پتھر ہو چکے تھے۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی وہ یہاں سے ہل بھی سکتی۔ تم میٹھی ہو مگر یہ موتی تمہیں نمکین ہے۔ میری جان، کیوں مجھے بی پی کا مریض بنانا چاہتی ہو؟ اگر دن رات یہ موتی چننے اتنے حلق میں اتاروں گا تو بہت جلدی ہائی بلڈ پریشر ہو جائے گا۔ زران اس کے عارض پر بہتے آنسو پر جھکتے انہیں لبوں سے چنتے اپنے حلق میں اتارا تھا۔ اب زران کے انداز و بات پر ہنستے ہوئے نظریں جھکا گئی تھی۔ باقی کا پروسیس رات میں، اس وقت یہ آنسو بھی میٹھے لگیں گے، زران گمبھیر آواز میں کہتے اسے الگ ہوا تھا۔ ساتھ ایک قہر بھری جتاتی ہوئی نگاہ پلوشا پر بھی ڈالی تھی۔ میں ایک کام سے جا رہا ہوں، واپسی پر مجھے تم شارٹ نائٹی میں ملو، وعدہ ہے میرا 1 مہینہ کمرے سے باہر نہیں نکلوں گا۔ زران نے اس کی طرح جھکتے بے باکی سے کہتے سرگوشی کی تھی۔ زران نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے استفار چاہا تھا۔ ابرش نے نظر جھکائے استباد میں سر ہلایا۔ وہ اس کی پیشانی پر لب رکھتا کچن سے چلا گیا تھا۔ مجھے تم سے اس کے آگے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا کردار میرے شوہر کی نظروں میں کیا ہے تمہیں پتہ چل گیا ہوگا۔ تم جیسی گھٹیا اور بے شرم نہیں ہو، ورنہ تمہیں بتاتی وہ مجھے کیسے کیسے پیار کرتا ہے۔ میری باہوں میں وہ منسٹر ہوتا ہے، نہ زران خان ہوتا ہے جس کے سامنے کوئی بھی بات کرتے سوچتا ہے، بلکہ وہ صرف میرا زران ہوتا ہے جسے میرے آگے کچھ نہیں نظر آتا۔ اس کے لبوں اور شدتوں کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ سر سے پاؤں تک وہ اپنی شدتیں مجھ پر لٹاتا ہے، جس طرح تمہارے سامنے اس نے میرے آنسو اپنے اندر اتارے۔ اگر اس کے دل میں میرے لیے ذرا بھی کڑواہٹ ہوتی وہ اس طرح کبھی نہ کرتا۔ رات کو تو اس سے کہیں زیادہ ہوگا۔ جس طرح تم دروازے پر کان لگا کر کھڑے ہو کر ہماری باتیں سنتی تھی، یقیناً میری سسکیاں بھی سنتی ہوگی۔ پتہ چل گیا ہوگا وہ مجھے لے کر کتنا شدت پسند ہے۔ ابرش اس پر استزائیہ نگاہ ڈالتی چلی گئی تھی۔ زران سنجیدہ چہرے کے ساتھ تندو تیز ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس وقت شدید بارش ہو رہی تھی۔ بارش میں اس سے ڈرائیو کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس خوبرو چہرے پر تفکر کی گہری لکیریں تھیں، آنکھوں کے ڈورے سرخ تھے۔ وہ اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے اضطرابی انداز میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ شہرام کے لفظ جب سوچتا تو اس کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوتی۔ لالا جو ہو گیا سو ہو گیا، مجھے یقین ہے اب آپ میرا ساتھ دیں گے۔ میرا لالا اب دوستی نہیں نبھائے گا۔ دوستی نبھاتے نبھاتے آپ نے اپنا دوست پھر بھی کھو دیا تھا۔ مجھے پورا یقین ہے ایسی دوستی پر 1000 بار لعنت بھیج کر اب آپ اپنے بھائی کا ساتھ دیں گے۔ شہرام کے الفاظ سوچتے ہوئے گاڑی ایک پل کے لیے اس کے ہاتھوں سے ڈولی تھی۔ زران نے بہت مشکل سے اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کرتے گاڑی سنبھالی، ورنہ گاڑی کا کنٹرول چھوٹتا تو بائیں طرف گہری کھائی میں جا کر گاڑی جا گرتی۔ زران کی آنکھوں کے سامنے اسفندیار خان کی سرخ زدہ آنکھیں آئی تھی۔ وہ جب سے اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبائے پوری قوت سے اسٹیئرنگ پر مکہ مار گیا تھا۔ ایک مرتبہ میرے سامنے آ جاؤ اسفندیار خان، تمہارے سینے پر 6 کی 6 گولیاں برسا دوں گا۔ زران جھنجھلاتے ہوئے تیش و عالم میں چلایا۔ اس کی نمزدہ آنکھیں اسے بھول نہیں پا رہی تھی۔ اسفندیار خان اسی وقت حویلی سے چلا آیا تھا۔ وہ اسے اچھی طرح جانتا تھا وہ اس وقت کہاں ہے اور کیا کر رہا ہوگا۔ زران کی گاڑی گیسٹ ہاؤس پر آ کر رکی تھی۔ اسفندیار کی جیپ دیکھتا زران کی آنکھوں میں غصے کی شدتیں بڑھتی۔ کمینہ سالہ، زران کی جیپ دیکھ کر غرایا۔ وہ گیسٹ ہاؤس میں اوپر اپوزٹ والی سائیڈ میں داخل ہوا تھا، جس کی بیک پر پہاڑوں کے درمیان گھرے بہت بڑے میلوں پھیلے اونچے نیچا سرسبز میدان تھا، جس کے ایک طرف چھوٹا سا بہتا دریا بھی گزرتا تھا۔ زران کے بھاری قدم رکے تھے، وہ دریا کے پاس کھڑا تھا۔ شدید سردی میں وہ بارش میں بھیگتا کھڑا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ زران اپنے بھاری قدموں کی دھمک لیے اس کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے مقابل آتے اس نے اسے بنا کوئی موقع دیے پوری قوت سے اسفندیار کے جبڑے پر مکہ دے مارا تھا۔ اسفندیار نے اپنے ہونٹ سے نکلے خون کو اپنے انگوٹھے سے صاف کرتے ہوئے اپنے سامنے کھڑے زران کو بے یقینی سے دیکھا تھا، جو تیز بارش میں بھیگتا اسے شرربار نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ اسفند بھی جواباً کچھ پل زران کو دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھتے پوری قوت سے مکہ اس کے جبڑے پر دے مارا تھا۔ زران نے پیچھے ہوتے اپنے لبوں سے نکلے خون کو انگوٹھے سے صاف کرتے اسفندیار خان کو دیکھا، جو دور کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ زران کا گرم خون اسے گھورتے دیکھ کر رگوں میں بھڑکا تھا۔
وہ اسی پل کے لیے قریب ہوتے اس کا گریبان ایک ہاتھ سے پکڑے اس کے جبڑے پر کئی مکے مار گیا تھا۔ ذلیل کمینے انسان، دل کر رہا ہے تمہارے سینے پر گولیاں چلا دو۔ زران حلق کے بل دھاڑا تھا۔ اسفن نے اپنا گریبان چھڑواتے اسے پوری قوت سے دھکا دیا۔ وہ زمین پر سیدھا آن گرا تھا۔ اس سے پہلے وہ اٹھتا اسفن یار خان اس کے سینے پر گھٹنا رکھے اس پر جھکا تھا۔ پوری قوت سے کئی مکے اس کے منہ پر دے مارے تھے۔ کس نے روکا ہے تمہیں؟ ہاں، جس طرح تمہارے بھائی نے گولی چلائی تھی تم بھی چلا دیتے۔ اسفند اس پر جھکے تیش و عالم میں گرایا۔ زران نے اس کے منہ پر مکہ مارتے اس کے پیچھے کی طرف پوری قوت سے دھکیلا تھا۔ اسفند اس کے دھکیلنے پر پیچھے کی طرف گرا تھا۔ زران نے زمین سے اٹھتے اپنے لبوں سے نکلے خون کو اپنی شرٹ کی آستین سے صاف کیا تھا۔ تم جیسے بغیرت کو دل تو یہی کر رہا ہے، جان سے مار ڈالو، مگر کیا کرو، اپنی بہن کو بیوہ ہوتا دیکھ نہیں سکتا۔ سالہ بے غیرت! زاران اسفند کو قہر بار نگاہوں سے گھورتے ہوئے پکارا۔ اسفند جو زمین پر بیٹھا اپنے جبڑے سے نکلا خون صاف کر رہا تھا، زران کی بات سنتے اس کے مقابل آیا۔ ایک یہی رشتہ رہ گیا ہے نا تمہارے اور میرے بیچ، بھولو مت، جان سے پیارے دوست تھے میرے۔ اسفند زران کو دیکھتے نم لہجے میں بولا۔ اسفند کے لہجے میں نمی محسوس کرتے زران نے اپنے جبڑے بری طرح بھینچے تھے۔ جان سا پیارا دوست تھا۔ زران نے اس کے لفظ دہراتا استہزائیہ ہنسا تھا۔ کہہ کر تم نے بات ہی ختم کر دی۔ زران اسے گھورتے تنزیہ بولا تھا۔ میرے لیے تو ہو مگر تیرے لیے تھا، میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اسفند کرب سے مسکرایا تھا۔ اگر میرے لیے تم تھا ہوتے تو یہاں کیا جھک مارنے آیا ہوں؟ اپنی بیوی کو انتظار کرنے کا کہہ کر بارش میں اندھا دھند ڈرائیو کرتے یہاں پہنچا ہوں۔ اسفند یار خان جیسے بے شرم بے غیرت انسان کے لیے میں اپنی جان سے پیاری بیوی کو انتظار کروا رہا ہوں۔ زران نے غصے سے لفظ چباتے حلق میں اترا خون تھوکا تھا۔ جو کہنا ہے کہہ دے، جتنی گالیاں دینی ہے دے، بھروسہ نہیں کیا تیرا؟ اپنی دوستی پر شک کیا، جتنی لعنت برسا سکتا ہے برسا۔ یہاں دریا کے کنارے کھڑا ہوا چیختے ہوئے یہی تو کر رہا تھا میں۔ اسفند نے تلخی سے بولتے گہرے سانس لیتے اپنے گیلے بالوں میں انگلیاں چلائی۔ تو اس سے بھی زیادہ لعنت اور گالیوں کا حقدار ہے اسفند یار خان۔ تم نے میرا مان توڑا، میرا یقین توڑا۔ زران نے تلخی سے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے اسفند کے مقابل آتے اس کی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑی۔ زران کی آنکھوں میں دیکھتے اسفند کی آنکھوں کی نمی بڑھی تھی۔ تجھے کیا لگتا ہے میں اتنا کمزور ہوں جو آسانی سے عابر کا نکاح تجھ سے ہونے دیا تھا؟ زمین آسمان ہل سکتے تھے اگر میں نہ چاہتا تو تیرے ساتھ عابر کا نکاح نہ ہوتا۔ جب تو نے عابر کو اپنے نکاح میں لینے کی بات کی تو زران خانزادہ کے برسوں کے دل کی خواہش پوری ہوئی تھی۔ سب سے پہلے تم نے میری عزت کا نام لیا۔ اسفندیار تو وہ تھا جس پر خود کے سب سے زیادہ بھروسہ کرتا تھا، خود کے بعد سب سے زیادہ بھروسہ کرتا تھا۔ وہ مر سکتا تھا مگر میری عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ لیتا بدلہ مجھ سے، مجھے مار دیتا، اپنے ہاتھوں سے میری عزت میری محبت تک کو مار دیتا، مگر اس کا نام اپنے لیے نہ لیتا۔ اس دن جرگے میں تو اکیلا نہیں تھا، زران خانزادہ بھی اکیلا تھا۔ ساری دنیا یہاں تک کہ میرے بھائی ایک طرف، اسفند یار خان میرے لیے ایک طرف تھا۔ اسفند یار خان اگر زران کے ساتھ کھڑا نہیں تو سمجھ زران سے زیادہ غریب اس دنیا میں کوئی نہیں۔ زران اسفند کی آنکھوں میں دیکھتے گرایا، جس کی آنکھوں کی نمی بترجیح شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ لیکن پھر بھی تیری بے وفائی کے باوجود بھی یقین نہیں ٹوٹتا تھا تجھ پر۔ عابر کو خود تیرے نکاح میں دیا، نہیں حوصلہ تھا اسے باہر کسی بھی غیر کو سونپنے کا۔ میرے نزدیک میرا اپنا صرف اسفند یار خان تھا، اسے تیرے حوالے کر کے تیری سپردگی میں دے کر اس رات چین سے سویا تھا۔ یقین تھا تب میری بہن پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، اور ویسا ہی ہوا۔ تو نے اپنی عزت سمجھا جب تو اس پر حق جتاتے میرے حصار سے کھینچ کر لے جاتا تھا۔ ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھ لیتا، زران خانزادہ کے لبوں پر کیسے مسکراہٹ ہوتی تھی۔ تیرا حق جتانا اگر کسی کو اچھا لگتا تھا تو وہ میں تھا، تیرا جلنا مجھے سکون دیتا تھا۔ ثابت کیا تو میرا اسفند یار خان ہے، جس نے ابرش کے میرے نکاح میں آتے ہی اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا تو دور کی بات، اس کے متعلق ایک پل کے لیے نہیں سوچا۔ میرا اسفند یار خان جو کھرا اور سچا تھا، اس پر محرم حلال رشتہ اثر نہ کرے یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تیری آنکھوں میں اتری عابر کے لیے جلن نے بتا دیا تھا تو دل و جان سے اپنی محرم کا ہو چکا ہے۔ تو نے اس پر پہلی رات ہاتھ اٹھایا، مجھے پتا تھا میں بچہ نہیں ہوں۔ اگلے دن اس کے گال پر انگلیوں کا نشان دیکھ کر سمجھ گیا۔ تو نے اس پر ہاتھ اٹھایا، بری طرح مشتعل ہوا، پاگل ہو گیا اس کے گال پر انگلیوں کا نشان دیکھ کر ضبط کر، مگر پھر بھی ایک پل کے لیے میں بھی پچھتایا نہیں اسے تیرے نکاح میں دیکھ کر، کیونکہ جانتا تھا اسفند یار خان کے گرنے کی حد تک یہاں تک تھی، اس کے نیچے اسفند یار خان نہیں گر سکتا۔ جس دن تم نے زنان خانے میں چیختے ہوئے اس کے کردار پر کسی کو بات نہیں کرنے دی تھی، اپنے مورے کے مقابل آ کر سمجھوتا
سمجھو ہر کڑواہٹ، ہر بات، ہر تھپڑ کا جیسے ازالہ ہو گیا تھا۔ جب بابا نے اسے تھپڑ مار کر وہ میرے سینے سے نہیں تیرے سینے سے لگی اسفندیار خان، تو تب میں نے کیا محسوس کیا تو سمجھ نہیں سکتا۔ اس دن تو میں مغروریت سے مسکرایا تھا۔ تیرے ہوتے اسے میری بھی ضرورت نہیں، اور میں تو چاہتا تھا تم اس کے سب کچھ ہو، تیرے ہوتے ہوئے وہ ہم سب کو بھول جائے۔ تجھے کیا لگتا ہے تو کھینچ کر گھسیٹ کر جب اسے سب کے سامنے لے کر چلا جاتا تھا تو میں اس کے لیے جانے دیتا تھا کہ تو اس پر حق رکھتا ہے۔ ایسا نہیں کہ میرے نزدیک رشتہ معنی نہیں رکھتا، میرے نزدیک رشتہ نبھانے والا معنی رکھتا ہے۔ ایسا ہوتا تو اسے چپ کر بابرک کے حوالے کر دیتا۔ میرے نزدیک اسفندیار خان معنی رکھتا تھا، جس کی آنکھوں میں اس کی بیوی جنون بن کر رہتی تھی۔ اسی اسفندیار خان نے زران کی بہن کو ہی نہیں، اپنی جان سے پیاری بیوی کو تکلیف دی۔ وہ گڑ گڑائی میرے سامنے تیرے آگے، تو پھر بھی اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ تو نے پھر سے زران کو توڑ دیا، جیسے جرگے میں تو نے ابرش کا نام لیا۔ ٹوٹا اس دن بھی ٹوٹا نہیں، لیکن نفرت نہیں کر سکا تجھ سے۔ وہ یہاں تڑپتی تھی تو تو وہاں تڑپتا تھا۔ تم دونوں کو تڑپتا دیکھ کر زران خان زیادہ تڑپتا تھا۔ زران گہرے سانس لیتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اپنے دل کی ہر بات کہہ چکا تھا۔ اسفندیار خان اس کی باتیں سنتے اپنی آنکھیں آستین سے رگڑتے، رخ موڑتے ابلتے دریا کو دیکھنے لگا۔ دونوں بہتے دریا کو دیکھ رہے تھے۔ برستی بارش بہت تیز ہو رہی تھی۔ بہتے دریا اور برستی بارش کے شور میں دونوں کی سانسوں کا مدھم شور بھی سنائی دے رہا تھا۔ جب جانتا تھا وہ میرے لیے اتنی اہمیت رکھتی ہے تو پھر کیوں تم اسے درام کی حویلی لے کر گئے؟ اسفندیار خان نے زران کو دیکھتے وہی شعلہ بار لہجے میں سوال دہرایا جس کے لیے وہ اسے کبھی معاف نہیں کر سکتا تھا۔ اس بات کا جواب تمہیں 1000 بار دے چکا ہوں، کیوں ایک بار پھر سے گالی سننا چاہتا ہے؟ اس بار پہلی گالی سے بدتر گالی دوں گا تجھے۔ زران کی طرف دیکھتے آگ لگانے والے انداز میں تنسیہ مسکرایا تھا، اور میں تیرے گالی بکنے سے پہلے تیرا منحوس چہرہ توڑ دوں گا۔ اگر مجھے کسی چہرے سے نفرت ہے تو وہ تیرے چہرے سے ہے زران خان زادہ۔ اسفند نے دھاڑتے ہوئے اس کے منہ پر مکہ دے مارا تھا۔ زران نے اسی لمحے جوابی کارروائی کرتے اسفند کے چہرے پر مکہ مارا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا کالر جکڑے گتم گتا ہوتے دریا میں گرے تھے۔ پانی کا اچھا خاصا گہرا تھا، ٹھنڈے پانی میں دونوں گہرائی میں اترے تھے۔ دونوں کو تیرتے ہوئے سطح پر آنے پر کافی ٹائم لگا تھا۔ زران نے اوپر سطح پر آتے اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے گہرے سانس لیتے اسفند کو دیکھا، جو گہرے سانس لیتا ابھی خونخوار نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ شکر کر تو واپس آ گیا، ورنہ میں نے اپنی بہن کے لیے کچھ اور ہی سوچ لیا تھا۔ زران نے اس کے زخمی چہرے کو دیکھتے اسے مزید سلگایا تھا۔ کیا بکواس کر رہا ہے؟ کیا سوچا ہے تم نے؟ اسفند زران کا گریبان جکڑے بھوکے درندے کی مانند گرایا۔ باہر آؤ، بتاتا ہوں تمہیں۔ زران اپنا گریبان چھڑواتے ہوئے تیرتے ہوئے کنارے پر آیا۔ اسفندیار بھی تیرتے ہوئے کنارے پر آیا تھا۔ دونوں اپنے گیلے بالوں میں انگلیاں پھیرتے خشکی پر آئے تھے۔ اسفند نے سرخ آنکھیں زران پر گاڑی، جو گہری سانس لیتا ہے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسفند اپنی نم زدہ آنکھیں انگلیوں میں رگڑتے زران کے قریب ہوا۔ آسان نہیں تھا تیرے خلاف جانا، تیرے لیے تو ایک طرف تیرتے تیرے بھائی، دوسری طرف اسفندیار خان تھا، میرے لیے تو ہر طرف تو ہی تھا۔ بابرک بھائی تھا میرا۔ اپنے کندھے پر اس کا جنازہ اٹھایا، اپنی ماں کے بین سنے سارے ثبوت تیرے خلاف جا رہے تھے۔ آیا تھا تمہارے کمرے میں تم سے بات کرنے، مگر جو الفاظ تم نے شہرام سے بابرک کے لیے بولے سن کر الٹے قدموں واپس پلٹ گیا۔ اس رات میں مر بھی گیا تو مر گیا تھا، ٹوٹ کر گیا تھا۔ بابرک کے مرنے پر اتنا نہیں رویا جتنا تیرے دھوکے کا سوچ کر رویا۔ تم نے 2 طریقوں سے بدلہ لیا جا سکتا تھا، تمہیں مار کر یا پھر تمہاری قیمتی چیز چھین کر۔ تمہیں مار نہیں سکتا تھا، تم تک آنے والی پسٹل کی گولی اسفندیار خان کا سینہ چیر سکتی تھی، مگر اسفندیار خان کی پسٹل سے نکلی ہوئی گولی زران خان کا سینہ نہیں چیر سکتی۔ تمہارے پاس سے قیمتی چیز تمہاری محبت تھی، مگر سچ کہہ رہا ہوں، دل سے خدا سے یہ دعا مانگی تھی، میں ہار جاؤں۔ تمہاری محبت، تمہاری عزت کیسے میرے نام ہو سکتی ہے؟ اگر ایسا ہو جاتا تو میں شاید روز محشر میں اپنے خدا سے کبھی نظر نہ ملا سکتا۔ بدلہ لینا چاہتا تھا، مگر ایک پل کے لیے بھی اس وقت میں تیری محبت، تیری عزت کے متعلق سوچا نہیں تھا۔ اس وقت بھی نہیں جب وہ دلہن کے لباس میں کھڑی تھی۔ ایک بار اسے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، مجھے تو اب اس کے نقش بھی یاد نہیں۔ میرے لیے تو وہ اتنی احترام کے قابل ہے، اسے دیکھتے ہی نظریں جھک جاتی ہیں، کیونکہ وہ تیری عزت ہے۔ پھر خیال آیا تیری دوسری قیمتی چیز کا، تیری بہن کا۔ سوچا اس سے بدلہ لے لوں گا۔ بہت کوشش کی لینے کی، لیا بھی، اس کا دل دکھایا، اسے رلایا بھی، مگر خود بھی خوش نہیں رہ پایا۔ اپنا بدلہ بھول گیا تھا، کیونکہ اس کی تجھ میں جان بستی ہے۔ اسے دکھ نہیں دے سکتا تھا، مگر جس دن تجھے بچانے کے لیے اپنے بازو پر گولی کھائی، اس دن میں پاگل ہو گیا تھا۔ اسفندیار خان جو ایک پٹھان ہے، وہ کیسے اپنے بدلے سے پیچھے ہٹ سکتا ہے؟
خون کے بدلے خون ہے ہنی، خی تو پٹھان کے رگوں میں خون کی طرح بستا ہے۔ اس رات گاڑی موڑ کر تیری طرف آ رہا تھا تجھے مارنے کے لیے، مگر احساس ہوا میں تمہیں مار نہیں سکتا، یہ ہاتھ کبھی تم پر گولی نہیں چلا سکتے۔ تو میں نے اپنی اس کمزوری پر اس وائل پٹھانی کو سزا نہیں دی تھی، خود کو دی تھی۔ وہ تو شاید میرے بغیر رہ سکتی ہے مگر میں نہیں۔ اسفند اپنے سینے پر انگلیاں پھیرتے کرب سے مسکرایا تھا۔ اس کا چاقو مارنا وہ بھول ہی نہیں پا رہا تھا، اس کے ذریعے اپنے بدلے کی آگ کو ٹھنڈا کرنا چاہتا تھا۔ خود کو یقین دلاتا رہا اسفندیار خان بدزل نہیں ہے، امریکہ سے مجھے مارنے کے لیے ہی تم اپنا پرائیویٹ جیٹ کروا کر آئے ہو تو بھولو مت۔ اس زران خانزادہ کی بات کاٹتے تنزیہ مسکرایا۔ سچ کہہ رہا ہوں، تمہیں مارنے کے لیے ہی آیا تھا، اور خدا کی قسم کھاتا ہوں اب کی بار تمہیں مارتے ہوئے میرے ہاتھ نہیں کانپے تھے، ایک ہی وار سے تمہیں مار دیتا۔ وہ جنون ہے اسفندیار خان کا۔ اس پر برستی بارش کی بوند بھی مجھے چبھی تھی۔ وہ خود کو چھوئے میں برداشت نہیں کر سکتا، اس پر کسی کا سایہ بھی برداشت نہیں، جس کو میں اس کے بھائیوں کے حصار میں برداشت نہیں کر سکتا تو کیسے اسے کسی غیر کی حویلی میں برداشت کر سکتا ہوں؟ اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اسفند زران کو خونخوار نگاہوں سے گھورتے خون شام درندوں کی مانند دھاڑا۔ میں تم سے معافی مانگوں گا بھی نہیں، نہ ہی 7 مہینے اپنی بہن کے آنسوں کے لیے تمہیں معاف کروں گا۔ زران اسفند پر گہر بار نگاہ ڈالتے پتریلے لہجے میں بولا۔ اسفند کی بات پر اسے دیکھتا رخ پلٹ گیا تھا۔ زران کچھ پل اس کی چوڑی پشت کو گھورتا رہا، پھر وہ اپنے بھاری قدموں کی دھمک سے گیسٹ ہاؤس سے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ زران اسفند نے رخ پلٹے اب بغیر اسے بھاری آواز میں پکارا تھا، جس میں آنسوں کی آمیزش بھی شامل تھی۔ زران کے قدم کی آواز میں آنسو محسوس کرتے رکے تھے، ہاتھوں کی مٹھیاں بھیچی تھی، دونوں ایک دوسرے کی طرف پشت کیے کھڑے تھے۔ کتنے ہی پل بیت گئے، خاموشی گہری ہو گئی تھی۔ مر گیا تیرے لیے زران، نام مت لینا آئندہ سے، میرا زران نے رخ پلٹے بغیر کہا تھا، پھر وہ تیز تیز قدموں سے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ اسفندیار خان کی آنکھوں کی نمی نے شدت اختیار کی تھی۔ اس نے گہرے گہرے سانس لیتے ابھی تو اس وائل پٹھانی کے سامنے بھی جانا تھا جو اس کے لیے وائل کم صفاق زیادہ تھی۔ اسفندیار خان نے زخمی سا مسکراتے ہوئے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا تھا جہاں اس کا دیا ہوا زخم کافی گہرا تھا۔ وہ اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے تیز تیز قدموں سے اپنی جیپ کی طرف بڑھا تھا۔